لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك فدیہ آپ سنیں گے فدیہ ادا کرنا. فدیہ دو قسم کا ہوتا ہے, یہ ذہن میں رہے. ایک ہے فدیہ کسی واجب کے رہ جانے پر, جیسے مزدلفہ نہیں گیا, اگر مزدلفہ نہیں جا سکا تو اس کی جگہ پر وہ کیا کرے گا, وہ ایک جانور قربان کر دے گا. دوسرا ایک فدیہ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ احرام میں چند چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا منع ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے, حالت احرام میں خوشبو نہیں لگائی جا سکتی. اب اگر کسی شخص نے حالت احرام میں خوشبو لگا لی تو اب وہ فدیہ ادا کرے. لیکن یہ فدیہ اور ہے, حج کے واجب کا رہ جانے والا فدیہ اور ہے. احرام میں منع کردہ امور میں سے اگر کوئی امر رہ گیا تو اس میں فدیہ کیا ہے, تین چیزیں ہیں. یا تو 3 دن کے روزے رکھ لے, یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, یا ایک جانور قربان کر دے. ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کر لے. اگر احرام میں منع کردہ امور میں سے کوئی امر, کوئی معاملہ اگر رہ گیا تو وہ 3 امور میں سے ایک عمل کر لے, اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن حج کے واجبات میں سے اگر کوئی رہ گیا تو اس کے اوپر صرف قربانی ہے اور کچھ نہیں, وہ قربانی ہی ادا کرے گا, ایک جانور وہ ادا کرے گا. ہدی کہتے ہیں اس قربانی کو جو حج کے لیے ہوتی ہے, یہ ذہن میں رہے. جو قربانی ہم یہاں پر کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اضحیہ, عید الاضحیٰ جیسے ہم کہتے ہیں ضاد کے ساتھ. تو یہ قربانی الگ ہے اور حج کی قربانی الگ ہے. بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی اگر ہم نے حج میں قربانی کی ہے تو کیا ہمارے پیچھے ہماری قربانی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ حج کی قربانی الگ ہے, یہاں کی قربانی الگ ہے. یہاں پہ قربانی آپ اگر کرتے رہے ہیں تو آپ کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے. حج پہ جو قربانی ہے اس کو ہم ہدی کہتے ہیں, وہ الگ عمل ہے. اور یہاں کی قربانی جو ہے وہ الگ عمل ہے, اس کو ہم اضحیہ کہتے ہیں. تو حج کی قربانی جو حاجی پر واجب ہوتی ہے اس کو ہم ہدی کہتے ہیں, ہا دال اور یا ہدی. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.